بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری یعنی اسلام اور اللہ کی طرف دعوت کی شروعات نصیحت سے، وعظ سے فرمائی۔ آپ علیہ السلام قریش اور عربوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے اور ان کو دین کی باتیں بہت وضاحت، صراحت اور صاف ستھرے انداز میں سمجھاتے، سناتے، جن باتوں کی برکت سے بت پرستی، خرافات، بدعتیں اور جہالت کی حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ لیکن عجیب قوم تھی کہ اس قوم نے آپ علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا اور آپ کا خوب مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ بعد میں چل کر مختلف قسم کے الزام اور تہمتیں لگائیں، تکلیفیں پہنچانا شروع کیا۔ اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے، اور جب یہ دیکھا کہ ہمارے مسلسل ستانے کے باوجود محمد اپنے عزم اور حوصلے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ جب یہاں تک حد پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور ایسے حالات بنائے جن میں آپ دعوت کے کام کو سکون، امن، اطمینان اور بلا کسی خوف کے انجام دے سکیں۔ لیکن یہ کفار و مشرکین کی طاقتیں برابر آپ کے پیچھے پڑی رہیں۔ ایک تو قریش تھے آپ کے دشمنوں میں، ان کی نیند تو اسی وقت سے حرام ہو گئی تھی جب حضور نے بڑی کامیابی، حکمت کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ وہ سمجھے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضور کا مدینہ ہجرت فرما جانا یہ گویا آپ کا امن و اطمینان کے گہوارے میں چلے جانا تھا، اور حضور کے مدینہ پہنچنے سے اسلامی دعوت کو ایسی طاقت، تائید ملی جس نے قریش کی کمر توڑ دی اور ان کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیا، ان کی ناک کاٹ ڈالی۔ دوسری بڑی دشمن طاقت حضور کے مقابلے میں یہودیوں کی تھی، جو مدینہ میں کمبخت رہتے تھے۔ مدینہ میں حضور کے پہنچتے ہی آپ علیہ السلام نے یہ خواہش فرمائی کہ کسی طرح ان یہود کے ساتھ امن کا، لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیا جائے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود کی طبیعت اور فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی گٹی گٹی میں حسد بھرا ہوا ہے، مکر، فریب، حسد، کینہ ان کی پہچان ہے، سازش ان کی گھٹی میں رچی بسی ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہوئے،
آپ کو جب انصار اور مہاجرین کی قیادت اور انصار و مہاجرین کی سرداری حاصل ہوئی تو یہود کو یہ بات کب اچھی لگتی، کب بھاتی؟ انہیں حسد ہوا، وہ اڑنے لگے، اس لیے کہ حضور کی یہ سرداری تو پورے مدینہ منورہ میں پھیل رہی تھی اور اسلامی ریاست وجود میں آ رہی تھی۔ ادھر مکہ میں جب تک حضور تھے تو قرآن کریم آپ کو صبر ہی کی تلقین کرتا رہا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ یہ کافر لوگ جو باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کرو، خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی کر لو۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں، اعمال پر محنت کرو۔ اس طرح صبر کے متعلق آیتیں اترتی رہتی، لیکن یہ قریش تکلیف پہنچانے میں، دشمنی کرنے میں، حیلہ سازیوں میں اضافہ کرتے رہتے۔ البتہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ اپنی قلت اور کمزوری کی وجہ سے آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضور مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو شان، شوکت، قوت، طاقت عنایت فرمائی، تو اس کی مدد سے مسلمانوں نے قریش کی دشمنی، یہود کے مکر و فریب اور ان کی بدماشیوں کا جواب دیا اور ان کا مقابلہ اللہ کی اجازت سے شروع فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے، وہ حقیقت سے آنکھ چرا کر اوہام، خرافات، من گھڑت باتوں میں نہیں آتا، اور نہ ہی غیر مسلم قوموں کی اعلیٰ مثالوں کی پیروی کرنا اور ان کا احترام کرنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ اس کا مزاج ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اس لیے دشمنوں کا جواب دینے، باطل کی طاقت توڑنے کے لیے مسلمانوں کو اب طاقت کا سہارا لینا ضروری تھا، تاکہ آپ کے کار دعوت کا دائرہ وسیع ہو سکے۔ ایسی دعوت اسلام کی جو عقلوں کو صیقل اور دلوں کو پاکیزہ بناتی ہے، فساد کو صلح میں بدل دیتی ہے، خیر کا راستہ بتاتی اور بناتی ہے، ہدایت نصیب کرتی ہے، اور ایسے منارے اس کی برکت سے وجود میں آتے ہیں جو ہدایت کے طالب کے لیے راستے کو روشن کرتے ہیں۔ ان سب مقاصد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر سن 2 ہجری میں جہاد اور قتال مشروع فرما کر اس کی اجازت دی۔ سب سے پہلی آیت اتری، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا الی آخر الآیت۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں۔ ہاں، شروعات تھوڑی ہو رہی ہے اپنی طرف سے۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ظلم کتنا برداشت کرنے کا؟ مظلوم اگر اپنے آپ پر کیے جانے والے ظلم کا جواب دینے کے لیے مقابلہ کرے تو اس کو دہشت گردی کا نام دینا یہ خود دہشت گردی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اور خوب سمجھاتے ہیں اللہ کہ
یہ جہاد و قتال کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. صحیح کہا تھا انہوں نے. اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، کلیسا، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے سب ختم ہو جاتی. یہ ہے دیکھو جہاد کا فلسفہ کہ اگر ایک دوسرے کے ضرر کو، شر کو دور نہ کیا جاتا تو اللہ کو یاد کی جانے والی جگہیں مسمار اور برباد ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہوں. بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار، حکومت بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. میرے بھائیوں، یہ پہلی آیتیں ہیں 17ویں پارے کی سورہ حج کی جو جہاد کی اجازت لے کر آئیں. ہمیں سوچنا چاہیے ان آیتوں کے باب میں کہ آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے. کن مومنوں کو؟ جن کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، جن کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے. یعنی یہ لوگ جنہیں لڑائی کی اجازت دی گئی ان پر تو ظلم کیا جاتا تھا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، انہیں جنگ کی للکار کی جاتی تھی، جنگ کا چیلنج کیا جاتا تھا. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی اجازت ظلم کرنے کے لیے نہیں دی گئی، ظلم کو دفع کرنے کے لیے دی گئی کہ ان پر پہلے ظلم و جور کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. گویا یہ ظلم کا جواب ہے اور برابر سرابر کا معاملہ ہے. جیسے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو. لیکن اس میں بھی فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بدلہ لینے میں بھی اللہ سے ڈرنا، اپنی طرف سے ظلم مت کر بیٹھنا، زیادتی مت کر بیٹھنا. فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی سے ہے. اس آیت میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ وہ جنگ اس لیے کرتے تھے کہ انہیں ظلم کی چکی میں پیسا جاتا تھا، تو پھر اس کا دفاع کرنا تو ضروری تھا. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، پتہ چلا کہ مکہ میں مسلمان ظالم نہیں تھے، وہ تو اپنے عقیدے کی طرف سے دفاع کرتے تھے اور اپنی قوم کو بیجا وہم و گمان، خرافات اور بد اخلاقیوں سے بچانا چاہتے تھے. اور ان آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان پر ظلم کیسے ڈھائے جاتے تھے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا تھا. ارے انسان کو بے گھر کر دینا اور اس کی خود کی زمین سے نکال باہر کرنا یہ سری ظلم نہیں ہے؟ تو پھر وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے گا. اب اس پر لوگوں کو ناک بھویں چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح یہ بھی تو فرمایا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے کیوں نکالا گیا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اتنی تھی کہ وہ اپنی قوم کی بت پرستی اور باطل معبودوں کی عبادت پر سخت ناراض رہتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے اور کروانے کے قائل تھے. ان کے صرف اس بہترین حقیقت پر مبنی عقیدے کی بنا پر کفار نے ان مسلمانوں کو ظلم کا تختہ مشق بنایا. قریش نہیں چاہتے تھے
کہ مسلمان آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہو سکے۔ مومنین اپنے عقیدے پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے قتال کی اجازت انہیں دی گئی۔ جہاد اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہے جو آزادی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، مذہبی آزادی، عقیدے کی آزادی۔ اس آزادی کی حصول یابی کے لیے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا مقابلہ کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے۔ پھر اللہ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ مومنوں پر جو جہاد مشروع ہوا، جس کی انہیں اجازت دی گئی، اس کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں تھا کہ آزادی ملے، بلکہ دوسرے آسمانی مذاہب یہودیت اور نصرانیت کے پیروکار بھی اس جہاد کے نتائج سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان اس وقت ایسے بت پرستوں سے مقابلہ کر رہے تھے جن کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ اگر مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہو جاتی تو جس طرح وہ اپنی مسجدوں کی حفاظت میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرتے، تاکہ بت پرست بے دین یہ آسمانی دینوں پر سرکشی نہ کر بیٹھیں اور ان کی عبادت گاہوں کو برباد نہ کریں۔ اسی کو تو فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر سے دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، کلیسائیں، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب برباد ہو جاتی۔ صوامع یہ راہبوں کی خلوت گاہوں کو کہتے ہیں، ان کو بیع بھی کہتے ہیں، یہ نصارہ کی عبادت گاہیں ہیں۔ صلوات یہود کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں۔ سنیے، اس آیت میں صاف کہا گیا کہ اسلام میں جہاد آسمانی ادیان اور ان کی عبادت گاہوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ ملحدین، بے دین اور بت پرست ان پر قبضہ نہ کر بیٹھیں اور ان کو نیست و نابود نہ کریں۔ اور ان آیات میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان اگر جہاد کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ قوموں کو مغلوب کرنے، ان کے مالوں کو ہڑپ کرنے، ان کی جائیداد پر دھاوا بولنے اور ان کی عزتوں کو خاک میں ملانے کا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنی فتح اور کامیابی کے صدقے میں انسانی مصلحت اور قوموں کے فوائد کے کام کرتے ہیں، یعنی ساری دنیا میں روحانی قدروں کا عبادت کے راستے سے نفاذ کرتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اقام الصلاح۔ دوسرا، قوموں کے درمیان چیریٹی کے راستے سے، زکوٰۃ کے راستے سے اجتماعی انصاف قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور معاشرے کی بھلائی، بہتری اور ترقی کے لیے آپسی تعاون کا اہتمام کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور شرارتوں، جرائم اور فساد کو مل کر ختم کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ وہ نتائج ہیں جو مسلمانوں کے فتح کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں، یعنی اسلامی سلطنت کا قیام جو روحانی قدروں کے مطابق قائم اور دائم ہو، معاشرے کی کفالت، خیر کے راستے میں انسانی ترقی، برائیوں اور فتنوں میں انسان کے گرنے سے نجات۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ جن مقاصد کے لیے اسلام میں جہاد کی اجازت ملی، کیا وہ مقاصد انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے؟ کیا کسی نئی یا پرانی قوم کے نزدیک پوری انسانیت کا فائدہ
یہ سب سے بڑی چیز نہیں ہے؟ معاشرے کو ایسی بنیادوں پر قائم کرنا جن سے معاشرہ ترقی اور انسانیت کے انقلاب کے راستے پر آ جائے، یہ تو ایک انسانی انقلاب ہے۔ اس کا مقصد پھر دور جاہلیت میں جانا نہیں ہے کہ جہاں ہر گناہ کا کرنا حلال ہو، الحاد اور جنگیں بڑی آزادی سے جاری ہوں، جیسے کہ آج کل مغربی مادی تہذیب کے احاطے میں یہ چیزیں ہیں۔ جب ہم نے آج کی نشست میں یہ جان لیا کہ کن مقاصد کے پیش نظر جہاد کی اسلام میں اجازت دی گئی، تو اب ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ جن 24 آیتوں کے بارے میں حفوات اور بکواس کی جا رہی ہے ایک زمانے سے، ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کاٹ چھانٹ کر ان آیتوں کو نہ پڑھیں، آگے پیچھے کر کے دیکھیں، بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ جہاد تو اللہ کی وفاداری کے لیے، خدا کی دھرتی اور زمین پر امن و امان کے قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، بدن کے کسی عضو میں پھوڑا ہو جائے اور اس کے کیڑے مکوڑے پورے بدن میں پھیلنے کا خطرہ ہو، تو پھر اس عضو کو کاٹ کر پورے بدن کو شانتی اور امن دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تو معاشرے میں خیر و عافیت، امن سلامتی، ترقی اور انصاف کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہمیشہ بھلائی، محبت، نیکی، امن شانتی کے کاموں میں آپسی تعاون کرنے ہی کی صورت میں ہوگا، نہ کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کی صورت میں۔ اس کے علاوہ بھی جہاد کی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن میں نے آج کی نشست میں اس پر اکتفا کیا۔ اللہ تعالی حقائق پسند طبیعتیں ہماری بنا دے اور اوہام و خرافات سے اور ادھر ادھر کی بکواس کی زد میں آنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔